بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہمیں کبھی خوف زدہ نہیں کر سکتے، پاکستان یہ جنگ جیت چکا ہے۔ سی ایم ایچ ڈیرہ اسماعیل خان میں زخمیوں کی عیادت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دشمنوں کی تمام چالیں ناکام ہوں گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بم دھماکے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں سے ملے اور ان سے خیریت دریافت کی۔ زخمی سیکیورٹی اہلکاروں اور پاک فوج کے جوانوں کے جذبے کی تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ایسی قوم کی جیت یقینی ہے جس کے بہادر افسر اور جوان وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے ناسور کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور اللہ کی مدد اور عوام کی طاقت سے اس افریت کو مکمل شکست دیں گے۔ دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان عملی طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جن زخمیوں کو حوصلہ دینے کے لیے آئے تھے انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے۔ نو سرنڈر، نو ریٹریٹ۔ یہ ایک حملہ کریں گے، ہم 10 قدم آگے بڑھائیں گے۔ یہ 10 قدموں کی طرف آئیں گے، ہم 100 قدم آگے بڑھائیں گے۔ یہاں آنے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کو حوصلہ دوں گا، اس کے برعکس انہوں نے ہمیں حوصلہ دے دیا۔ ان کی باتوں سے، ان کے جذبے سے ری ایشورنس مجھے ہوئی، میں اپنے ذریعے قوم کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن لوگوں کی کنوکشن کا، جن لوگوں کی ایمان کے حد تک یقین کا یہ عالم ہو کہ وہ زخمی حالت میں بھی اس بسترے سے اٹھ کے لڑنا چاہتے ہیں، تو جو حملہ آور ہیں ان بدبختوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جنگ آپ آلریڈی ہار چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گرد ہمیں کبھی خوف زدہ نہیں کر سکتے، وہ کوئی بھی حربہ استعمال کر لیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ علماء حق ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جنگ جیتی ہوئی ہے اور یہ ریاست پاکستان نے جیت لی ہے یہ لڑائی، صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے، اس کے وقت کا تعین ہونا باقی۔ ہاری ہوئی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہم لڑ رہے ہیں الحمدللہ۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اس جیتی ہوئی جنگ میں جنہوں نے وطن عزیز کے لیے قربانیاں دیں وہ اس جہان میں بھی کامران اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔